بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ایک ایسا دریچہ ہے جس سے ہم اگلی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ نیکی کے ہر کام کو جلدی اختیار کرو۔ اگر علم تمہیں نفع نہ پہنچائے وہ تمہیں ضرر پہنچائے گا۔ جس کی عقل بڑھائی جاتی ہے اس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص تمہارا حق غصب کر لے اور بغیر مقدمہ بازی کے اس کی وصولی کی توقع نہ ہو تو اس حق کو چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے دین کی اس میں حفاظت ہے۔ راضی با رضا رہنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ اللہ عز و جل آپ سے خوش ہے۔ نظر اس وقت تک پاک رہتی ہے جب تک جھکی رہے۔ طالب حق اس وقت تک عقل مند نہیں کہلا سکتا جب تک اپنے نفس کو تمام مسلمانوں سے کمتر نہ سمجھے۔ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان کا علاج بہت دشوار ہے۔ ایک لوگوں سے طمع کا قطع کرنا، دوسرا اللہ تعالیٰ کے لیے عمل میں اخلاص پیدا کرنا۔ جاہل اور عالم کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ مٹی اور سونے کے درمیان۔ دشمن سے ہمیشہ بچو، لیکن دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ ایسے شخص سے علم حاصل نہ کرو جو علم کے بدلے دنیا کا طالب ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے امام صاحب کو متفکر بیٹھے ہوئے دیکھ کر پوچھا، بھتیجے کیوں غمگین ہو؟ انہوں نے کہا، چچا خوشی اس شخص کے لیے ہے جس کا ذکر جمیل اللہ تعالیٰ دنیا میں باقی رکھے۔ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جس کے حصے میں اللہ تعالیٰ گمنامی لکھ دے۔ اگر کسی انسان میں 100 نیک خصلتیں ہیں لیکن وہ شراب خور ہے تو یہ ایک خصلت ان سب کو ختم کر دے گی۔ جس طرح شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اس طرح شیطان صفت آدمی بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ دونوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ نیکی کا کام کرتے ہوئے اور یتیم کی مدد کرتے ہوئے دھوکہ ملے تو سمجھ جاؤ تم دولت مند ہونے والے ہو۔ یقین کریں صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں تک ہلا دیتی ہے۔ ہمیشہ سچ بولے، اگر نقصان ہوا بھی تو صرف دنیا میں ہوگا، آخرت میں اجر ہی اجر ملے گا۔ اگر بے تحاشا رزق چاہتے ہو تو اپنے گھر میں بہنوں، بھائیوں اور عزیز رشتہ داروں کی دعوت کرو، تمہارا رزق ان کے وسیلے سے بڑھ جائے گا۔ رات کو سونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کا دل اور دماغ ایک دوسرے سے جنگ کر رہے ہوں۔ ہم ضرورت پڑنے پر ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہونے پر غیرت مند، مگر احسان مند کبھی نہیں بنتے۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ ایک بہت گندی روایت ہمارے ہاں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے برے اعمال کو چھوڑ کر نیک کاموں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو ہم لوگ اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے غصے میں نہ دیکھ لو۔ خاموشیاں جن کو اچھی لگ جائیں وہ پھر بولا نہیں کرتے۔ ہاں لوگ بدل جاتے ہیں، بہت بدل جاتے ہیں، اتنا بدل جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں رہتا۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں، بانٹنے والوں کو ملتی ہے۔
اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ دل کو سجدوں میں سکون ملنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ سجدے قبول ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو سب سے پہلے رشتہ بنایا وہ میاں اور بیوی کا ہی رشتہ تھا، اور پھر باقی سارے رشتے اس کے بعد بنائے۔ اور پھر یہ رشتہ تو ہے بھی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا ممکن ہی نہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھال لینا، اور دوسرا ہوتا ہے کسی کی طبیعت کے مطابق ڈھل جانا۔ ان دونوں پہلو میں انداز نرمی اور محبت والا ہو تو تبھی رشتے بنتے ہیں، ورنہ جھگڑوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 4 باتیں اپنی بیوی کو کبھی مت بتانا۔ نمبر 1، کبھی بیوی کے سامنے رونا مت، چاہے کتنی بھی تکلیف ہو، کتنی بھی پریشانی ہو، چاہے اندر سے کتنے ہی ٹوٹ چکے ہو، لیکن بیوی کے سامنے کبھی آنسو مت بہانا۔ نمبر 2، بیوی کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ ایک عورت جب شادی کرتی ہے تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے، لیکن اپنے ماں باپ کبھی کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ نمبر 3، عورت کو کبھی بھی اپنی کمائی مت بتانا، کیونکہ ایک مرد کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ گھر کس طرح چلانا ہے، سب کے خرچے کس طرح پورے کرنے ہیں۔ ہاں، عورت کو اس کا خرچ ضرور دیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اپنی بیوی کے سامنے بھی اپنے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ اس طرح تم خود ہی اس کی نظر میں اپنی عزت ختم کر دو گے۔ شادی کے دن نئی نویلی دلہن نے ایک اٹیچی کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے شوہر سے وعدہ لیا کہ وہ اس اٹیچی کیس کو کبھی نہیں کھولے گا۔ شادی کے 50ویں سال بیوی جب بستر مرگ پر پڑ گئی تو خاوند نے اسے اٹیچی کیس یاد دلایا۔ بیوی بولی، اب یہ وقت ہے اس اٹیچی کیس کے راز کو فاش کرنے کا، اب آپ اس اٹیچی کیس کو کھول لیں۔ خاوند نے اٹیچی کیس کھولا تو اس میں سے 2 گڑیاں نکلی۔ خاوند کے پوچھنے پر بیوی بولی، میری ماں نے مجھے کامیاب زندگی کا راز بتاتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ غصہ پی جانا بہت اچھا ہے، اور ماں نے مجھے طریقہ بتایا کہ جب بھی اپنے خاوند کی کسی بات پر غصہ آ جائے تو تم بجائے خاوند پر غصہ نکالنے کے ایک گڑیا سی لیا کرنا۔ تو مجھے جب بھی آپ کی کسی بات پر غصہ آیا تو میں نے گڑیا سی لی۔ خاوند 2 گڑیا دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کو کتنا خوش رکھا، کیونکہ بیوی نے 50 سال کی کامیاب زندگی میں صرف 2 گھڑیاں ہی بنائی تھی۔ محبت میں شدت معنی نہیں رکھتی، محبت میں عزت معنی رکھتی ہے۔